یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبریں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے، انٹرویو بھی شائع ہوا ہے۔ آپ لوگ جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، ساری تفصیلات نیچے ہیں، آپ وہاں جا کر کے اس پر توجہ دیں۔ ناظرین گرامی آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ شیو سینا کے لیڈر ادھو ٹھاکرے کو دہلی ہائی کورٹ سے اس وقت جھٹکا لگا جب انتخابی کمیشن کے فیصلے کے خلاف ان کی دائر کردہ عرضی کو خارج کر دیا گیا ہے۔ دراصل شیو سینا میں تقسیم کے بعد ادھو اور شندے دونوں دھڑوں نے شیو سینا پر اپنا دعویٰ کیا تھا، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے شیو سینا کا نام اور انتخابی نشان منجمد کرنے کا حکم دیا تھا۔ الیکشن کمیشن کی اسی فیصلے کو ادھو ٹھاکرے نے دہلی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جہاں پر ان کو یہ جواب ملا ہے۔ ادھر ہریانہ میں پنجاب الیکشن کے 2 مراحل ختم ہو چکے ہیں، ایک مرحلہ باقی رہ گیا ہے۔ اس درمیان پنچایت الیکشن کی ایک دلچسپ تصویر سامنے آئی ہے، جس کو دیکھ کر لوگ حیران و ششدر ہیں۔ دراصل شکست خوردہ ایک امیدوار کو گاؤں والوں نے بطور انعام 2 کروڑ 11 لاکھ روپے اور ایک چمچماتی کار دے کر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ناظرین گرامی بنگلورو میں اسی مہینے کی 29 تاریخ کو یوم اردو کا انعقاد کیا جائے گا اور یہ محفل نسواں کی جانب سے منعقد کیا جائے گا۔ بنگلور کی خواتین کی واحد اردو تنظیم کی سربراہ ڈاکٹر شائستہ یوسف اور ان کے ذریعے موجود مختلف ذمہ داران نے آج پریس کانفرنس میں اس بات کی اطلاع دی اور تفصیلات فراہم کی ہیں۔ بتایا کہ سمد ہاؤس میں اس پروگرام کا انعقاد ہوگا، اس میں مختلف وہ مرکزی سطح کے بھی اور قومی سطح کے اور ریاستی سطح کی تنظیم حصہ لیں گے اور یوم اردو منایا جائے گا۔ آئیے انہی کی زبانی اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمام پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا تمام کا میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ بہت خوشی ہے کہ آج آپ لوگ یہاں آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ محفل نساء سن 2012 سے یوم اردو مناتی آئی ہے اور ہر سال ہم یہ کرتے ہیں کہ پورے کرناٹک میں مقابلے کروائے جاتے ہیں اور ان مقابلے کے انعامات دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں اس کو اردو ستارہ بنایا جاتا ہے۔ ہمارے مقابلوں کا نام ہے اردو ستاروں کی کھوج۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار ہم لوگوں نے یہ پروگرامز کیے ہیں۔ اس پروگرام کا سلسلہ 2 سال چلتا ہے اور کرناٹک کے کئی علاقوں میں یہ پروگرام ہوتا ہے اور اس کے بعد جو وہاں پر جیت کر اول انعام پاتے ہیں ان کو یہاں دوبارہ مقابلہ کروایا جاتا ہے اور جب وہ اس میں اول آتے ہیں تو ان کو ستارہ بنایا جاتا ہے، ستارہ کرناٹکا، اردو کا ستارہ۔ تو یہ کام اب تک ہماری اتفاق سے ہمارے انجمن نے ہی کیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کی تقلید بھی کی ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ یوم اردو جب ہم شروع میں منا رہے تھے تو اتنا زیادہ نہیں منایا جاتا تھا، لیکن اب پورے ہندوستان میں منایا جاتا ہے۔ اب اس سال کا جو ہمارا یوم اردو ہوگا وہ ہم سمد ہاؤس میں کر رہے ہیں۔ تو سمد ہاؤس میں سمد ہاؤس شیواجی نگر میں ہوگا انشاءاللہ۔ وہاں کا پروگرام جو ہے 11 بجے سے شروع ہوگا۔ ہم پہلے ریلی نکالتے ہیں، ریلی میں تمام اسکول کے بچے آئیں گے، پرائیویٹ اسکول کے بچے ہوں گے، تاکہ جو لوگ خوشی سے حصہ لے رہے ہیں اردو میں ان کو بلایا جا رہا ہے۔ جہاں پر ایک زبان اردو پڑھائی جا رہی ہے وہ بچے آئیں گے۔ کمبلے سرکل سے ریلی شروع ہوگی، کمبلے سرکل سے DRV سے ہوتے ہوئے وہ ریلی سمد ہاؤس تک پہنچے گی۔ اردو اکیڈمی سے ہم کو تعاون ملتا ہے تو پھر ہم ان کا تعاون کو ان کا خیر مقدم کریں گے اور جیسا بھی ہوتا ہے اب انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے تو بہت دن ہو گئے ہیں ہمیں فارم بھرے ہوئے، انشاءاللہ امید ہے کہ پازیٹیو ہوگا اور جتنا بھی ہوگا وہ لوگ بھی اگر ساتھ آ جائے تو ہمیں اس سے بڑی اور خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ ورحمۃ اللہ، آج کے یوم اردو کے پریس میٹ میں آپ کو خیر مقدم کرتے ہوئے یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ 29 نومبر کو ہر سال کی طرح اس سال بھی یوم اردو کا پروگرام بڑی گرانڈ سے جو ہے منانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ان 2 سالوں میں ہم نے کچھ نہیں کیا،
اس کا ہم کو دکھ ہے۔ یوم اردو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ لوگوں میں بیداری آئے۔ اردو بولنے والے حضرات جو ہے کچھ ایسا لگتا ہے خاموش بیٹھے ہیں، ایسا بھی لگتا ہے کہ دل و دماغ پہ تالے لگ گئے ہیں اور چابیاں کھو گئی۔ اب یہ چابیاں کھولنے کے ڈھونڈنے کے چکر میں ہم لوگ جو ہے پڑھنے والے نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اردو دان حضرات ان تالوں کو توڑ دیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیدار ہو جائیں۔ ہماری زبان مادری زبان جو ہے کھو گئی ہے، ہم تلاش کریں، ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ جو ہے ہمارے آنے والی نسلوں کو ہماری زبان، ہماری مادری زبان دے سکے۔ میں ڈاکٹر عفت فریدی آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں محفل نساء کی طرف سے۔ آج بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ سب یہاں تشریف لائے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج محفل نساء کی طرف سے ہم یہاں پہ یکجا ہوئے ہیں تاکہ ہم 29 تاریخ کو 29 نومبر کو ہونے والے یوم اردو کی تیاری کر سکیں، اور آپ سب کے تعاون کی ہمیں خواہش ہے اور امید ہے تاکہ ہم یوم اردو کو کامیاب بنا سکیں اور اردو داں ہونے کا حق ادا کر سکیں۔ ناظرین گرامی، ادھر مسجد قادریہ بنگلور میں آج شام جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس پروگرام میں مدرسوں کے طلباء نے نعت گوئی میں حصہ لیا اور اپنے اپنے آواز و سریلی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان کی، اور مسجد میں موجود لوگوں نے اس سے خوب مسرور ہوئے اور لطف اندوز ہوئے۔ اس پروگرام میں جناب سید محمد تنویر مولانا اور مولانا ذوالفقار علی خان خصوصی طور پر مدعو کیے گئے تھے، جنہوں نے یہاں پر عوام سے خطاب بھی کیا اور الگ الگ موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے علماء کرام کی اور دیگر یہاں موجود لوگوں کی رہنمائی کی۔ پروگرام کے روح رواں جناب عثمان شریف بھی اس پروگرام میں پیش رہے۔ جلسہ گاہ میں مسجد کے صحن میں خواتین کے لیے بھی الگ سے جو ہے خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ پوری مسجد میں جشن کا ماحول نظر آیا، اور اس موقع پر جناب عثمان شریف صاحب نے سیدھی بات سے خصوصی گفتگو بھی کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سال کی طرح آج بھی پروگرام منعقد ہے، کیا کہنا ہے آپ کو اس بارے میں؟ الحمدللہ بہت خوشی ہے کہ آج جو ہماری جو مسجد قادریہ ہے جو جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے ماتحت میں آتی ہے، تو ہماری اس مسجد قادریہ میں آج جشن عید میلاد النبی و جشن غوث الورا منعقد ہے، جس میں مخرون خصوصی حضرت علامہ مولانا پیر طریقت حضرت تنویر ہاشمی صاحب کی یہاں پہ خطاب رہے گا، ان کے ساتھ مولانا ذوالفقار کا بھی یہاں پہ خطاب رہے گا، اور الحمدللہ یہاں پہ ہم لوگوں نے خواتین کے لیے بھی الگ سے ارینجمنٹ کیا ہے، اور جتنے بھی حاضرین ہیں تمام حاضرین کے لیے ضیافت کا بھی ہم لوگوں نے یہاں پہ انتظام کر رکھا ہے۔ نوجوان نسل دین سے پیچھے جا رہی ہے، تو اس کو بیدار کرنے کے لیے آپ کی کیا کوشش رہے گی؟ جی الحمدللہ پہلے سے بھی یہی کوشش ہے اور آج بھی یہی کوشش ہے کہ جتنے بھی ہمارے کارروائی ہوتی ہے، چاہے وہ میلاد النبی ہو یا کوئی بھی کمیونل ہارمونی کا بھی پروگرام ہو یا انڈیپینڈنس ڈے ہو یا ہمارا بلڈ ڈونیشن ڈرائیو ہو، جو بھی ہم لوگ ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں، ہمارا سول انٹینشن رہتا ہے ایک کمیونل ہارمونی کرنے کے لیے اور بردرہڈ کرنے کے لیے، اور اس میں تمام ہم لوگ جتنے بھی نوجوان ہمارے آرگنائزیشنز ہیں یا ٹرسٹ ہیں یا کوئی بھی ان کے NGOs ہیں، ان کو سب لوگ ہم لوگ ساتھ لے کر ایک ساتھ ہو کر ایک جٹ ہو کر ہم لوگ الحمدللہ یہاں پہ خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر بنگلور میں وقف بورڈ کے چیئرمین کا اچانک پسماندہ علاقے کا دورہ ہونے کے بعد یہ دورہ سرخیوں میں آ گیا ہے۔ بالآخر وقف بورڈ کی طرف سے غریب عوام کے لیے کچھ ٹھوس اقدامات کرتے ہوئے نظر آنے لگے ہیں۔ اس ویڈیو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج بعد نماز مغرب مدینہ مسجد کے قریب غربت سے جوجھ رہے سلطان جی گنٹا روڈ کے پسماندہ علاقے میں اچانک دورہ کیا گیا تھا، اور یہاں کے مکینوں سے خصوصی ملاقات کر کے ان کی پریشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کی گئی، اور اس علاقے کا جائزہ لینے کے بعد ان لوگوں کو یقین دلا گیا کہ 39 یہاں کے مکینوں کو وقف بورڈ اور مقامی MLA رضوان ارشد کے تعاون سے گھر تعمیر کر کے دیے جائیں گے، جس کے لیے بلو پرنٹ عنقریب تیار بھی کر لیا جائے گا۔ جناب شافی سعدی نے پسماندہ علاقوں کے تنگ راستوں سے گزر کر اور ان کے ساتھ موجود مقامی کانگریس لیڈر سید شجاع الدین وغیرہ نے جو ہے دورہ کیا۔ اس موقع پر سیدھی بات سے وہ گفتگو بھی کرتے ہوئے نظر آئے کہ ان کے آئندہ جا کر کے کیا پلاننگ ہے، آپ اس کو یہاں سن سکتے ہیں۔ سر، ایک عرصے کے بعد وقف بورڈ کی تحت کچھ غریبوں کی مدد کے لیے بمبو بازار کے اس محلے میں آئے ہیں، کیا ارادہ رکھتے ہیں اور کیا کرنا چاہیں گے آپ؟ تو ہمارا ایک سال سے ہمیں لگاتار ایک کوشش کر رہے ہیں، ہمارا مسلمانوں 27% اسلام میں جی رہے ہیں، اسلام کا بچے کا پڑھائی یہ سب بہت تکلیف ہو رہے ہیں، اور گورنمنٹ کا یہ
रिपोर्ट में भी वो बहुत इसमें भी आपको है, इसलिए हमें ज़्यादा गौर करें, कंसंट्रेट भी ज़्यादा कर रहे हैं। वो स्लम का वो फैमिली को कैसा एक अच्छा एक बेहतर बना सकते हैं, उनको एजुकेशन भी मिलना, उनको सहूलत गरा वो सब अच्छा मिलना करना। इसलिए हमें एक जगह अभी आइडेंटिफाई कर को है, मकबूल अली शाह दरगाह, पता है मकबूल अली शाह एंड पहलवान मुजक्कर अली शाह दरगाह, बम्बू बाज़ार, शिवाजी नगर, प्राइम लोकेशन है। उधर एक 35 एक फैमिली उधर जी रहे, बहुत छोटे, बहुत उनका तकलीफ़ देखे तो मैं भी 2-3 बार उधर गया था, एक बार गया था उधर, बहुत तकलीफ़ में छोटे छोटे घर में उन्होंने जी रहे, इसलिए उनको इंशाल्लाह 35 फैमिली जो है उनसे उनके साथ एक एग्रीमेंट बना के नेक्स्ट हमारा MLA रिजवान अरशद साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं और स्लम बोर्ड का तहत एक अच्छी बेहतरीन एक बिल्डिंग बनाना करते हैं। इसलिए बोर्ड और वक्फ बोर्ड और स्लम बोर्ड मिल के वो गरीबों को एक नया घर बनाने का एक प्लान करें। इंशाल्लाह उसका मैं विज़िट करने आया, जगह विज़िट कर रहा हूँ मैं, और हमारा ये डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन लोग सब है और इधर का ज़िम्मेदार लोग हैं, रिजवान अरशद साहब एक 2-3 मरतबा मुझे फ़ोन करें जल्दी ये करो करके। लास्ट मीटिंग में भी हमें डिसाइड कर चुके हैं, हमारा बोर्ड मीटिंग में जल्दी से जल्दी डेवलप होना। ये तो मेन इम्पोर्टेंट हमें ये दे रहे हैं अभी बोर्ड में डेवलपमेंट के लिए, स्कूल कॉलेज गरा गरीबों का गरा, ये पहली हमारा एक कदम है। इंशाल्लाह उसमें कामयाब होना है, सभी वो एरिया वाले का भी साथ होना, और हमारा MLA तो बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, उनको मैं दिल का गहराई से शुक्र अदा करता हूँ। और स्लम बोर्ड से इंशाल्लाह एक अच्छा एक फ़ंड भी लेके आके हमारा गरीबों को एक 35 फैमिली को एक अच्छा घर बनाने का, जो फैमिली उधर रह रहे अभी उनको एग्जिस्टिंग फैमिली को हमें वो नया घर बना के देंगे। क्या इस सिलसिले में कुछ ब्लूप्रिंट वगैरह तैयार हो चुकी है? अभी तो तैयार हो रहे हैं, अभी पूरा रेडी। अभी हमारा ये क्या खाता कंदाया वो सब रेडी हो गए और प्लान भी रेडी है। इसके ऊपर काम कब शुरू होगा और कब तक इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग अभी पूरा ये ब्लूप्रिंट और अप्रूवल कॉपी सब बोर्ड को सबमिट करेंगे ये जिम्मेदार लोग। नेक्स्ट मीटिंग में मैं इंशाल्लाह अप्रूवल देंगे। नाज़रीन, उधर पटना यूनिवर्सिटी में आज तलबा यूनियन इलेक्शन के पेश नज़र वोटिंग हुई है, लेकिन इस दरमियान गोलीबारी और पथराव के वाक़े से तलबा और तालिबात में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों में बताया जा रहा है कि कई राउंड फायरिंग होने की खबर मिलती है आला अफसरान जायक़ू पर पहुंच गए। पुलिस का इस मामले में कहना है कि फायरिंग का वाक़या यूनिवर्सिटी अहाते के बाहर पेश आया है। हालांकि कुछ ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं जिसमें साफ पता चल रहा है कि फायरिंग कॉलेज कैंपस के अंदर हुई थी। नाज़रीन, इधर मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जोमेटो में छंटनी का असर 100 मुलाजिमन पर देखा गया है और धीरे धीरे इस तादाद में इजाफा होगा। हालांकि खबरों में भी बताया जा रहा है कि कंपनी की सप्लाई चेन से जुड़े लोगों पर इसका असर नहीं पड़ा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन रिपोर्ट में जो सबसे अहम बात सामने आ रही है वो ये है कि जोमेटो अपने वर्क फोर्स में से 4% मुलाजिमीन को नौकरी से निकालने का मंसूबा बना चुकी है। नाज़रीन, दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2020 में अक़लियतों ने आम आदमी पार्टी की झोलियां भर भर इसलिए वोट दिया था कि वो उन मसाइल को हल करेगी और परेशानी के वक्त में साथ देगी। लेकिन आज आवाम में सवाल किया जा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में क्या फ़र्क है। इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। इन ख्यालात का इज़हार कांग्रेस लीडर मेंबर पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने उर्दू मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कांग्रेस के सदर दफ्तर 24 अकबर रोड नई दिल्ली में किया है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता सालों में अरविंद केजरीवाल का अक़लियतों के रवैये से ज़ाहिर हो चुका है कि वो बीजेपी से एक कदम आगे निकलना चाहते हैं। बिलखुसूस मुस्लिम इशूज़ पर मुसलसल खामोशी ये बताती है कि वो बीजेपी की बी टीम की हैसियत से सियासत कर रहे हैं। नाज़रीन, पैरों में तैयारा हादसे की एक अंदोनाक खबर सामने आई। मौसूल इत्तलात के मुताबिक राजधानी लीमा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हादसा हुआ, जिसमें लैंडिंग के वक्त एक फ्लाइट रनवे पर फायर ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद तैयारे में आग लग गई है। नाज़रीन, इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हेलमेट के बाद अब बेलगाम ऑटो चलाने पर रियासती हुकूमत को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने सख्त अल्फाज में कहा कि हुकूमती रिपोर्टों का अंबार लग गया है, लेकिन सब कुछ कागजी है। हाईकोर्ट ने हुकूमत से सवाल किया कि रियासत भर में ज़वाबित के खिलाफ चलने वाले कितने ऑटो अब तक जब्त किए गए हैं। नाज़रीन, इधर कोरला कोडंगलूर के रहने वाले 3 अफरादों ने जुमेरात की रात अपनी गाड़ी में कासरगोड से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती की। पुलिस ने जुमा को बताया कि चलती हुई गाड़ी के अंदर 19 साल मॉडल की मुबैना असमदरी के इल्ज़ाम में एक खातून समेत 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि मुतासिरा जो शहर के ककनाड़ में रह रही है, उसको अपने एक दोस्त राजस्थानी खातून ने डीजे पार्टी में मदऊ किया और फिर पार्टी के दौरान उसका मर्दों से तारुफ कराया गया था। नाज़रीन ग्रामी, इधर तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अनाज की बरामदात को बढ़ाने के लिए एक माहदे पर तबादले ख्याल किया। तुर्की के सदर के दफ्तर ने जुमा को यहाँ जारी एक बयान में इत्तला दी है। बयान के मुताबिक
فون پر طیب اردوغان نے اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ اناج کی برآمد کے معاہدے میں توسیع کے لیے تعمیری نقطہ نظر کے لیے زیلنسکی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ نازیدہ وزیر خارجہ میولوت چاوش-اولو کا کہنا ہے کہ عالمی مسائل اجتماعی اقدامات کا تقاضا پیش کر رہے ہیں۔ چاوش-اولو نے استنبول میں منعقدہ ایشین پولیٹیکل پارٹیز کی بین الاقوامی کانفرنس کی 11ویں جنرل اسمبلی میں دیے گئے عشائیے سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے مقامی مسائل اب عالمی ماہیت اختیار کر چکے ہیں اور ملک میں جہاں کا بھی وہ دورہ کرتے اسی طرح کے مسائل پر بات کی جاتی ہے۔ نازیدہ نیشنل انٹیلیجنس آرگنائزیشن نے شمالی شام میں آپریشن فرات ڈھال کے علاقے میں شامی نیشنل آرمی کی مقامی فورسز کے ساتھ کی گئی کارروائیوں میں داعش کے 11 دہشت گردوں کو پکڑ لیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق شام میں دہشت گرد تنظیم داعش کے ارکان کے، جن میں نام نہاد ذمہ دار تنظیم کے ارکان بھی شامل ہیں، جانب سے گیسٹ ہاؤس کے طور پر استعمال کیے جانے والے 3 گھروں کا تعین کیا گیا ہے۔ نازیدہ ترکیہ گرینڈ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر مصطفیٰ شنتوپ نے غزہ کی پٹی کے شمال میں واقع جبالیہ پناہ گزین کیمپ کی عمارت میں لگنے والی آگ میں اپنی جانیں گنوانے والے فلسطینیوں کے لیے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ شنتوپ نے سماجی رابطوں کے پیج پر اپنے پیغام میں کہا کہ میں غزہ جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں آتش زدگی کے حوادث میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے والے ہمارے بچوں اور بھائیوں پر خدا کی رحمت ان کے اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کرتا ہوں۔ ناظرین میں آج کی بات خاص بات میں کی آخری خبر ہے۔ ایران کی صوبے کرم نشاہ میں پاسداران انقلاب کے فوج کا ایک انٹیلیجنس افسر مسلح مظاہرین کے ساتھ جھڑپ میں مارا گیا ہے۔ ایران کی نیم سرکاری تسنیم نیوز ایجنسی کی خبر کے مطابق صوبے کرمانشاہ کی ضلع سہنا میں مسلح باغیوں اور سیکورٹی فورس کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ جھڑپ میں کرنل نادر بیرامی جو کہ ضلع سہنے میں پاسداران انقلاب کی فوج کے انٹیلیجنس کے انچارج تھے وہ مارے گئے ہیں۔ ناظرین میں آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی